کے وطن تیری کیا بات ہے، مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، اے امام زمن تیری کیا بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ قال تبارک و تعالی فی قرآن المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔ برادران عزیز، عاشقان و شیفتگان آل اللہ، آج پاکیزہ ترین مبارک ترین شب ولادت حضرت حسن مجتبیٰ ہے۔ اس پاک اور مبارک شب میں، اس پاک اور مبارک دن پہ میں صاحب الزمان کے قلب اطہر کے لیے اور آپ کی پاک اور مبارک بارگاہ میں ہدیہ تہنیت عرض کرتا ہوں، اور تمام شیفتگان، عاشقان و پیروان ولایت کے لیے حضرت ابا عبداللہ الحسین کے برادر عزیز یعنی حضرت امام مجتبیٰ کریم اہل بیت کی ولادت و سعادت کے اوپر آپ تمام شیفتگان و عاشقان کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ برادر عزیز، حسن مجتبیٰ جو سبط اکبر ہیں اور شبیہ پیغمبر ہیں، پیغمبر کے قلب کی تمام نورانیت اور تمام عظمتیں اور تمام بزرگواریاں، تمام قلب اطہر پہ جو وحی پیغمبر نازل ہوئی اور پیغمبر کی سیرت، اخلاق، قلب اطہر پیغمبر اور روح پرفتوح پیغمبر، یہ تمام کمالات حسن مجتبیٰ میں باعتم موجود ہیں۔ یوں تو تمام اہل بیت علیہم السلام کریم ہیں، مگر حسن مجتبیٰ سبط اکبر کریم اہل بیت علیہم السلام کہلاتے ہیں۔ امام کے وجود کے اندر تمام کمالات موجود ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ میں یہ قوت، قدرت، توانائی موجود نہیں ہے کہ ہم حضرت حسن مجتبیٰ اور سبط اکبر کے بارے میں وہ تمام باتیں بیان کر سکیں جو حقائق اور لطائف پر مبنی ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے وجود کے اندر کون کون سے کمالات اور عظمتیں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سبط اکبر کریم اہل بیت علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ ارواحنا لک الفدا، روحی و جسم لک الفدا، نہ فقط یہ کہ جانشین پیغمبر ہیں، زمین پر اللہ کی آیات ہیں اور زمین پر بندگان خدا پر حجت خدا ہیں۔ وہ تمام کمالات، وہ تمام عظمتیں جو ایک انسان کے اندر موجود ہونی چاہیے تھیں، وہ تمام عظمتیں، وہ تمام کرامات، وہ تمام الہی و آسمانی صفات و اوصاف و کمالات حسن مجتبیٰ میں باعتم موجود ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ہم جیسے لوگ کہ جو واقعاً کنارے نقص پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم نور کے اس پار دیکھنے سے قاصر ہیں۔ یہ مبارک اور پاک ذات اقدس اور حضرت رسول خدا کے جانشین، زمین پر حجت الہی، در حقیقت یہ تمام لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ ان کی سیرت، ان کی شخصیت، ان کی معنویت، ان کی روح پرفتو، ان کا اخلاق کریمانہ اور بندگان خدا سے ان کی محبت و مودت، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسن مجتبیٰ کے اندر تمام تر نبوت کی صلاحیتیں موجود ہیں، تمام تر ولایت کی صلاحیتیں موجود ہیں، تمام انسانی کامل کی صلاحیتیں اس موجود پاک اور طیب و طاہر کے اندر موجود ہیں۔ حضرت امام حسن ارواحنا لک الفدا کے بارے میں ہماری معلومات بہت ضعیف ہیں، اور تاریخ اس قدر آلودہ ہے اور اس قدر اس کے چہرے کے اوپر گرد و غبار ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ تاریخ کی سرزمین پر جا کر حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کے بارے میں تحقیق و تشخیص کریں، خدا جانتا ہے ہم محروم ہیں، اور ہم جتنا بھی چاہیں ہمارے اندر قوت ادراک موجود نہیں ہے، ہمارے پاس وہ باطنی صفات و اوصاف و کمالات موجود نہیں ہیں، ہمارے قلب کے اندر وہ نور کی عظمتیں موجود نہیں ہیں کہ ہم اس پاک اور مقدس الہی و آسمانی وجود کے بارے میں اپنی زبان کو حرکت دے سکیں۔ خدا جانتا ہے یہ فیض مطلق ہیں، یہ فیض مسلسل ہیں، یہ جلوہ یہ کوثر ہیں، یہ ام المومنین کی پاک اور مقدس ذات کے جلوے ہیں جو خدا نے حسن مجتبیٰ کے وجود کے اندر متلجی کیے ہوئے ہیں۔ یہ زمین پر اللہ کی آیات اور مرضات اللہ کا مقام عظیم الشان ہے۔ یہی وہ ہیں کہ جن کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، خدا فرماتا ہے کہ اگر تمہیں
اگر تمہیں یہ خیال ہے، اگر تم اس بات کے مدعی ہو کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو، تمہاری یہ محبت فقط ایک چیز کے اوپر موقوف ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ دیکھے کہ پیغمبر کی محبت و مودت تمہارے قلب کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت تمہارے وجود کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ محبت و مودت عملی ہے، اعتقادی ہے، اخلاقی ہے، تمہارے امور کے اندر یہ محبت متلجی ہے، خدا جانتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے محبت خدا سے محبت کے معنی میں ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی اطاعت گزار ہیں، اللہ کے مطیع فرما بردار ہیں اور اللہ کی اطاعت میں سرگردان ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے قلوب کے اندر محبت اہل بیت علیہ السلام کی نورانیت اور ان کی محبت متلجی ہوتی ہے ایسے قلوب کے اندر۔ حسن مجتبی وہ پاک اور مبارک شخصیات ہیں کہ جن کی حقیقت ہمارے سامنے پوشیدہ ہے، جن کے کمالات، جن کی عظمتیں، جن کی بزرگواریاں اور جن کے امور ہم سے پوشیدہ ہیں۔ ہمارے پاس وہ قوت ادراک، علم اور حکمت موجود نہیں ہے کہ اس پاک اور مبارک ہستی کے بارے میں زبان کو دراز کریں اور آپ کی پاک اور مقدس شخصیات کے بارے میں وہ چیزیں بیان کریں جو بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ خدا جانتا ہے یہ ایک منبع یہ الہی ہے، یہ منبع یہ کمالات ہیں، یہ مبدع یہ الہی ہیں کہ جن کے وجود کے اندر تمام کائنات متلجی اور موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ عالم غیب ان کے سامنے عالم شہود میں ہے اور تمام عالم شہود ان کے سامنے عالم سجود میں ہے۔ یہ ساجد بھی ہیں، مسجود بھی ہیں، تمام عالم ان کے سامنے سربا سجود ہے اور یہ خود حضرت حق کے سامنے ساجد کے عنوان سے ہیں۔ ان کی اعتقادات، ان کی محبت، ان کی مودت، ان کی سیرت، ان کی سنت، وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں کہ ایک انسان ناقص، انسان کامل اور انسان کامل سے انسان ملکوتی و انسان الہی بننے کی تمام تر صلاحیتیں ان کی سیرت کے اندر موجود ہیں۔ حسن مجتبی بچپنی سے آغوش رسالت میں پلے ہیں، ان کے دہن کے اندر زمان مبارک رسالت موجود ہے، وہ آغوش طیب و طہارت میں پلے ہیں۔ خود ان کے وجود کے اندر اس قدر کشش موجود ہے، اس قدر ظرفیت موجود ہے، ان کا وجود اس قدر گہرا اور عمیق ہے کہ تمام عالم ان کے سامنے نہ فقط ہی کہ سربا سجود ہے، ایک نقطے کی مانند ان کے قلب کے اندر موجود ہے اور کوئی چیز ان کے وجود سے باہر نہیں آتی ہے، کوئی چیز چھلکتی نہیں ہے اس وجود ملکوتی سے۔ حضرت حسن مجتبی کریم اہل بیت اس قدر کرم اور اس قدر کریمانہ صفات کے مالک ہیں، اس قدر عالی ترین اولا ترین صفات اوصاف کمالات و عظمتیں ان کے وجود کے اندر متلجی ہیں کہ اگر ایک انسان چاہے کہ خدا سے ربط و ضبط کرے، اس کو چاہیے کہ سیرت حضرت حسن مجتبی پر غور کرے، آپ کی روش پہ غور کرے، آپ کے طریقہ کار پر غور کرے، آپ کے پاک اور مبارک چہرے پر جو سکون و قرار و اطمینان ہے اس کی طرف متوجہ۔ حضرت حسن مجتبی ایک کریم اہل بیت ہیں، ہزاروں واقعات ہیں آپ کی کرامت کے، بزرگواریوں کے، آپ کے جلال کے، آپ کے جمال کے، آپ کی عظمتوں کے، آپ فیض مطلق ہیں۔ کیوں؟ جلوہ یہ کوثر ہیں آپ، ساقی کوثر ہیں آپ، اور امام برحق ہیں، حسین شہید کربلا جو امام برحق ہیں۔ امام حسین خود مطیع فرما بردار حسن مجتبی ہیں، وہ خود ان کی پوری سلطنت، حضرت ابا عبداللہ الحسین کی پوری سلطنت حسن مجتبی کی سلطنت میں فانی ہے، اور ابا عبداللہ الحسین کا پورا وجود حسن مجتبی کے سامنے رکوع و سجود و قنوت و قیام کے عالم کے اندر ہے۔ پہلا ترین مطیع فرما بردار، اپنے امام کا جان نثار، فداکار، عاشق اور امام شناس اور امام کی حقیقت کو شناس کرنے والا پہلی شخصیت خود حضرت ابا عبداللہ الحسین کی ہے۔ حضرت ابا عبداللہ، ایک اور بڑی مصیبت ہے ہماری یہ کہ ہم ان پاک اور مقدس شخصیات کو رشتوں کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ نہ، یہ روش غلط ہے، یہ روش اولا اور اعلیٰ نہیں ہے۔ اس روش میں کہیں نہ کہیں خامیاں اور خرابیاں اور نقص اور نقائص موجود ہیں۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم فقط ان تمام شخصیت کو رشتوں کے آئینوں میں دیکھیں۔ نہ، حضرت امام حسین کا اور امام حسن کا جو رشتہ ہے، گو کہ یہ دونوں سگے بھائی ہیں، گو کہ ایک دوسرے کے لیے مطیع اور رہبر اور رہنما اور ہادی کے عنوان سے ہیں، مگر آپ امام حسن کی شخصیت کو رشتے کے عنوان میں مت دیکھیں۔ خود حضرت مجتبی کے قلب اطہر کے اندر، ان کی ظرفیت کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ تمام کمالات کو حاصل کر سکتے ہیں، ان کی ذات کے اندر تمام کمالات متلجی ہیں۔ آپ رشتوں کے عنوان سے مت دیکھیں، آپ ان کو پاک اور مقدس رشتوں کے عنوان سے مت دیکھیں، آپ خود امام حسن کی ذاتی صفات، اوصاف،
کمالات اور خدا کی اسماء اور خدا کی راز و نیاز اور خدا سے ان کا حسن سلوک پہ ذرا غور کریں. خود اس قدر عالی ترین شخصیت حضرت امام حسن مجتبیٰ کی کہ آپ کے زمانے میں جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، جو مشکلات ہیں، امت جن نجاستوں میں گرفتار ہے، تمام قاریان قرآن اور تمام راویان حدیث اور تمام بزرگ صحابہ کے جو فقر و مباحات کا تھے رسول اللہ سے اپنی محبت و الفت کا، آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر سقوط کر چکے ہیں. ان کے وجود کے اندر کس قدر ابلیسیت اور شیطانیت موجود ہے کہ وہ امام حسن کا انتخاب نہیں کرتے، امام حسن کے دست ید اللہ کو مضبوط نہیں کرتے، بلکہ کافر، فاسق، فاجر معاویہ کے مقابلے پر نہ فقط یہ کہ امام حسن کی حمایت و نصرت نہیں کرتے، بلکہ لا تعلق ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس مرکز کفر، نفاق اور نجاست کے حوالے کر دیتے ہیں. امیر المومنین کی جان نثار شہادت کے بعد، آپ کی دلاویز شہادت کے بعد، آپ کی گلگوں شہادت کے بعد جو زمانے امامت امام حسن کے ہاتھ میں آئی، اگر آپ کے پاس تحقیق و تشخیص ہو اور آپ جا کے اس زمانے میں مشاہدہ کریں کہ لوگوں کی فکری ذہنیت کیا ہے، لوگوں کی ہوا و ہوس کس قدر ان کے اوپر غالب ہے، کس قدر وہ دنیا طلب، ریاست طلب اور حب دنیا کو ان کے اوپر غلبہ ہے، اس قدر گرد و غبار ہے شیطانی و ابلیسی ان کے وجود کے اوپر، ان کے قلوب پر، ان کے وجود پر، ان کی روح کے اوپر اس قدر گرد و غبار ابلیسی و شیطانیت ہے کہ وہ چہرہ ید اللہ کو اور چہرہ ملکوتی کو پہچاننے سے قاصر ہیں. جب مقابلہ ہوتا ہے رحمان کا اور شیطان کا، تو وہ رحمان حسن مجتبیٰ کا ساتھ نہیں دیتے، شیطان معاویہ کا ساتھ دیتے ہیں. یہ کیا بات ہے جو ہم پچھلے کچھ دنوں سے فرما رہے ہیں کہ جب تک عقل پاک نہ ہو جائے، جب تک وجود پاک نہ ہو جائے، جب تک قلب کے اندر نجاستیں اور کثافتیں موجود ہیں، انسان نور کی حمایت نہیں کر سکتا، نور کے ساتھ پیوستہ نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ امام حسن کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ پوری ایک اکثریت ہے جو امام حسن کے مد مقابل کھڑی ہے. یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے قد علم کیا ہے حضرت حق کے مقابلے میں، جنہوں نے قد علم کیا ہے ملکوت نور کے بارے میں، جنہوں نے قدرت ربانی کے مقابلے میں قد علم کیا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو حقیقت کو شناخت کرنے سے قاصر ہیں، جو حقیقت کی پیروی کرنے سے قاصر ہیں، جو اللہ کے لطائف، مرضات اللہ اور اللہ کی مرضی اور منشا اور پیغمبر اسلام کی سنت پر عمل کرنے سے قاصر ہیں. حسن مجتبیٰ ایسے مظلوم اور پاک اور سید و صادق امام ہیں کہ جو اپنی زندگی میں اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، امام حسن کا مقابلہ ان دینداروں سے ہے. امام حسن دین شناس ہیں، دینداروں کے مقابلے پر ہیں. دینداروں نے کیا کیا؟ اطرت رسول اللہ کو چھوڑ دیا، آل اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی آیات و بینات کو چھوڑ دیا، خدا کے پاک اور مبارک رسی کو منقطع کر دیا اور شیطان اور ابلیس سے وابستہ ہو گئے. آپ دیکھیے امام حسن کی زندگانی کے اندر کیا کیا مشکلات ہیں. آج بھی آپ دیکھیے ایک ابلیس ذہن رکھنے والا، ابلیس قلم تھامنے والا، ایک دست شیطانی آج بھی امام حسن کے بارے میں کس قدر جسارتیں کر رہا ہے، کس قدر توہین کر رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے وجود کی مملکت کے اوپر ابلیس اور شیطان حاکم ہے. ہم لوگ جو شیفتگان امیر المومنین ہیں اور عاشقان و شیفتگان اہل بیت ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخ کی تہ میں اتریں اور دیکھیں کہ کیا کیا امت نے امام حسن کے ساتھ. خدا جانتا ہے اگر ہم اس زمانے میں موجود ہوتے اور دیکھیں، آج اپنی قلبی کیفیات کا اندازہ کریں، آج اپنی حکمت و علم سے غور و تدبر و تعقل کریں کہ اگر ہم امام حسن کے زمانے میں ہوتے تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے. کیا ہم لشکر رحمانیت میں ہوتے یا لشکر شیطانیت کے ساتھ ہوتے؟ تجزیہ کرو، تحلیل کرو اس بات کے لیے اور اپنی قلب کی حالت کا مشاہدہ کرو کہ آج ہمارے اندر شناخت اہل بیت موجود ہے، کہ آج ہمارے اندر فقط محبت اہل بیت موجود ہے. مگر محبت کو جو چیز دوام عطا کرتی ہے، محبت کو جو چیز دائمی کرتی ہے، ابدی کرتی ہے، وہ انسان کی معرفت ہے. کیا اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہمیں حاصل ہے؟ کیا حسن مجتبیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہے؟ کیا ان کے اقدامات کی معرفت ہمیں حاصل ہے؟ جب ہمارا ایمان یہ ہے کہ حسن مجتبیٰ امام معصوم ہیں، صاحبان عصمت ہیں، رسول اللہ کے جانشین ہیں، زمین پر اللہ کی حجت ہیں، تو بس ہمیں چاہیے کہ اپنے پورے وجود کی سلطنت کو اہل بیت علیہ السلام اور بالخصوص سبط اکبر حسن مجتبیٰ کے سپرد کریں. اس زمانے میں یہ ہوا، انہوں نے امام حسن کی معنوی شخصیت کا مشاہدہ نہیں کیا، ان کی باطنی شخصیت کا مشاہدہ نہیں کیا، ان کے کمالات کا مشاہدہ نہیں کیا، ان کے پاک اور مبارک گھرانے کی طرف متوجہ نہیں ہو سکے. قرآن کو پڑھتے رہے مگر صاحب قرآن کے مد مقابل کھڑے ہو گئے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟
ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی عقل یرغمال ہو جاتی ہے، جب شیطان انسان کے وجود پر سلطہ و سلطنت کو قائم کر لیتا ہے. انسان کی آنکھوں میں، دماغ میں، ذہن میں، وجود میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ امام حق کو، امام مجتبی کو شناخت کر جائے. یہ ایک عجیب مصیبت ہے، یہ ایک عجیب ذلت ہے جو اسلامی معاشرے کو پیغمبر کی رحلت کے بعد لگ چکی تھی کہ وہ امام شناس نہیں ہو سکے، امام کو درک نہیں کر سکے، امام کی روحانیت کو درک نہیں کر سکے، امام سے استفادہ نہیں کر سکے، اپنے آپ کو سپرد امامت نہیں کر سکے، اپنے آپ کو تسلیم و رضا کے مقام پہ نہیں لا سکے. اور امام حسن کی شخصیت سے اس قدر دور ہوئے، اتنا دور ہوئے، خدا جانتا ہے جو لوگ روحانیت اور اللہ کی عظمت سے دور ہو جاتے ہیں وہ شیطان کے مغوی بن جایا کرتے ہیں. آج آپ صورتحال دیکھیے، آج بھی ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال گزر گئے اور امام حسن کی شخصیت آج بھی پیروان و شیفتگان کے سامنے واضح، نمایاں، آشکار، جلوگر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہم نے امام حسن کو سمجھنے میں غلطی کی ہے. ہم نے فقط اپنی ان سے محبت کا اظہار کیا ہے، لیکن ان کے قلب کے اندر جو دریائے غم و حزن ہے، جو اقیانوس سے محبت و مودت ہے، اس تک پہنچنے میں ہم نے دیر کی. ہم نہیں سمجھ پاتے کہ قلب اطہر امام حسن کے سینے کے اوپر کیا گزرتی ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا جرم و جنایت کیا، کس قدر فاسق، فاجر، بے وفا، عہد شکن لوگوں نے امام حسن سے عہد و پیمان کیا. اس کے بعد پھر امام حسن کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے. خدا جانتا ہے کبھی کبھار قتل ہونا آسان ہے، کبھی کبھی زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے. امام حسن کے زمانے میں قتل ہونا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا. خدا کی قسم، خدا کے لیے قتل ہونا آسان ہے، خدا کے لیے جینا مشکل ہے. خدا کے لیے انسان جیے، ہر روز غم و حزن کا ایک پیالہ اپنے وجود کے اندر اتارے، ہر روز نفرت و عداوت کی تیروں کو برداشت کرے، ہر روز امت اور رسول اللہ کی امت کے لیے اپنے سینے کو سینہ سپر کرے، ہر روز دشمنوں کے حملوں کی زد میں رہے، جیے فقط اللہ کی خاطر، مرے فقط اللہ کی خاطر. اللہ کے لیے مرنا آسان ہے، اللہ کے لیے جینا مشکل تھا. امام حسن نے کیا انتخاب کیا؟ نہیں، میں خدا کی خاطر جیوں گا، اللہ کے دین کی خاطر جیوں گا. میں ہر ذلت کو، رسوائی کو، ہر دشمنی، عداوت و کدورت کو برداشت کروں گا، مگر پرچم پر افتخار توحید کو سرنگو نہیں ہونے دوں گا، پرچم کفر و نفاق کو سربلند نہیں ہونے دوں گا. میں امت کی ہدایت کے لیے اپنے سینے کو ان کی تیروں کے لیے کھول دوں گا، لیکن ایک لہجے کے لیے بھی اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا، عقب نشینی اختیار نہیں کروں گا، اور پرچم ولایت کو اور پرچم توحید کو، سیرت پیغمبر کو، دین پیغمبر کو، نام پیغمبر کو، ذریت پیغمبر کو تک کمال تک لے جاؤں گا، تو آسمان تک بلند ہوگی ہماری یہ محبت، مودت اور ہماری یہ اقدامات. آسان نہیں تھا عزیزان گرامی. جب امام حسن کی پوری فوج امام حسن کے خلاف کھڑی ہو جائے، جب تمام قاریان قرآن، راویان حدیث، امت، صحابہ، تابعین اور تمام امت امام حسن کے خلاف کھڑی ہو جائے، اس وقت پرچم حق کو بلند کرنا، اس وقت پرچم نفاق کو ذلیل رسوا کرنا، اس وقت پرچم شیطانیت کو سرنگوں کرنا آسان کام نہیں تھا. امام حسن جہاد کرتے شہید ہو جاتے، آسان تھا. اللہ کے لیے یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کبھی قتل ہو کے اللہ کی رضا ہوتی ہے، کبھی قتل نہ ہو کے اور سخت ترین زندگی میں کھڑے رہ کر اللہ کی اطاعت کے لیے زندہ رہنا خدا کے لیے ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے ہے کہ ہمیں کیا پسند ہے. امام حسن کو یہ نہیں کہ ان کو کیا پسند ہے، وہ دیکھتے خدا کو کیا پسند ہے، وہ خدا کی رضا میں راضی ہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم ائمہ کو شناخت کرنے سے قاصر ہیں، امام حسن کے اقدامات کو درک کرنے سے قاصر ہیں. انہوں نے جو کفر و نفاق کے ساتھ معاہدہ کیا، بعین ہی وہی معاہدہ تھا جو پیغمبر نے کفار کے ساتھ کیا تھا. اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لوگ گمراہ ہو چکے تھے، لوگوں کے اندر بھی صلاحیت و استطاعت موجود نہیں تھی کہ حکمت ذوالفقار حسنی کو سمجھ سکیں. امام حسن نے کیا کیا؟ امام حسن نے کیا کیا؟ ایک ذوالفقار حکمت کے ساتھ ان فاسقوں کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو کھینچ دیا، بتایا کہ یہ عہد شکن ہیں، یہ بے وفا ہیں، یہ رسوا ہیں، یہ ذلیل ہیں، یہ لشکر ابلیس ہیں. حضرت امام حسن نے کیا کیا؟ حکمت ذوالفقار کے ذریعے ان کے چہروں کو داغدار کر دیا، ان کے عزائم کو داغدار کر دیا، ان کو رسوائی اور ذلت اور تاریخ میں ان کے چہرے پر وہ کالا اسما لیے حسن مجتبی نے. اب وہ چاہیں کہ آب زمزم سے یہ کالس دھلے، آب زمزم سے یہ کالس دھلنے والی نہیں ہے. پوری طول تاریخ کے اندر وہ مجرم ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، بے وفا ہیں، بے عہد ہیں.
وہ لشکر ابلیس و شیطان نے اس وقت یہ شناخت نہیں تھی. اگر امام حسن ذوالفقار حکمت کے ساتھ یہ کام نہ کرتے اور اپنی پاک اور حکمت کے ساتھ فاسق اور فاجر کو ذلیل نہ کرتے، آج ہمارے سامنے یہ صورتحال نہیں ہوتی جو ہے. عزیزان گرامی، حسن مجتبیٰ مظلوم ترین امام ہیں، مظلوم ترین امام ہے امام حسن. دنیا میں آپ نے کوئی شخص دیکھا ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی عداوت دشمنی ختم ہو جاتی ہے. امام حسن کے ساتھ یہ نہیں ہوا. دنیا میں آپ نے کوئی جنازہ دیکھا ہے کہ جس پر تیر برسائے گئے ہوں؟ یہ عداوت، یہ دشمنی، یہ نفرت، یہ عدوت، یہ کراوت، یہ تمام ابلیسی شیطانی طاقتیں اور یہ ظلم و ستم اور منافقوں کے تیر کا ہدف قلب اطہر سبط اکبر ہے. حسن مجتبیٰ کا قلب ہے جو ان تمام منافقوں کے تیروں کو اپنے سینے کے اوپر سہتا. امام حسن نے کیا کیا؟ ذوالفقار علوی کو اپنے دست ید اللہ میں لیا اور اس ذوالفقار حکمت سے ان تمام جیتے جاگتے بتوں کو پارا پارا کر دیا، ان تمام عزائم کو، شیطانی اہداف و مقاصد کو تارا تارا کر دیا، ان کے چہرے سے نقاب الٹ دی اور کہا کہ یہ آج بھی آج بھی بت پرست ہیں، آج بھی یہ بت ساز ہیں، آج بھی یہ بت فروش ہیں. امام حسن نے کیا کیا؟ اپنی ذوالفقار حکمت سے اس بت گدھے کے اوپر ایسی ضرب لگائی، بت خانہ بھی ختم ہو گیا، بت پرست بھی ختم ہو گئے، بت فروش بھی ختم ہو گئے، بت تراش بھی ختم ہو گئے. آسان کام نہیں تھا یہ آسان کام نہیں ہے. کفار سے مقابلہ آسان ہے، منافقین سے مقابلہ مشکل ہے. اس مقابلے کی ابتدا حضرت امیر المومنین نے کی. امیر المومنین نے بھی منافقوں کے چہرے سے نقاب کھینچی ہے، ان تمام مقدس نما احمقوں کو رسوا کیا پوری تاریخ کے اندر جو تقوی کا لباس پہنے ہوئے تھے. انہوں نے اپنی ذوالفقار معنویت سے کفار کو بھی ضرر پہنچائی، منافقین کو بھی ضرر پہنچائی. یہ ذوالفقار حکمت جب حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں آئی تو آپ نے کیا کیا؟ اس ذوالفقاری قلم کے ذریعے، اس ذوالفقاری معنویت کے ذریعے، اس ذوالفقار حکمت کے ذریعے دشمن کی تمام عزائم کو نیست و نابود کر دیا اور اس کے تمام عزائم کو، اس کے تمام اہداف کو، اس کے تمام خواہشات کو، اس کو تاریخ میں اتنا ذلیل کیا کہ آج کوئی ایک شخص آپ کو نہیں ملے گا جس کے اندر انسانی اقدار موجود ہوں، جس کے اندر پاکیزگی موجود ہے. کوئی ایسا شخص کہ جس کے اندر انسانی اقدار، انسانی صفات و اوصاف و کمالات موجود ہوں، وہ اس فاسق اور فاجر کی حمایت کرے گا. ہاں، ملیں گے آپ کو وہ افراد کہ جن کے قلب نجس ہیں، جن کا وجود نجس ہے، جن کی پیدائش نجس ہے، جو فاسق ترین ہے، نجس ترین ہے، کثیف ترین ہے، جو پدر شیطان ہے، جو فرزندان شیطان ہے، وہ آج ملیں گے ان فاسقوں فاجروں کی حمایت کرتے ہوئے. عزیزان گرامی، آج حسن مجتبیٰ کی ولادت بسعادت کی شب ہے. آپ پوچھیں امام حسن سے، یہ کریم اہل بیت ایک کرامت کی نگاہ ہم پر بھی. آپ دیکھیے، تحقیق کیجئے ان واقعات کو. حسن مجتبیٰ ایک عظیم الشان الہی آسمانی الہی علوم سے آراستہ پیراستہ شخصیت ہے. آپ آغوش نبوت و ولایت میں پلے ہیں، آپ گلشن سعادت میں اور گلشن ولایت میں اور گلشن عصمت میں آپ کی پرورش کی گئی ہے. کیسے ممکن ہے کہ حسن مجتبیٰ ایک فاسق کو برداشت کریں، ایک ذلیل کو برداشت کریں، ایک نجس و شیطان کو برداشت کریں؟ عجیب ہے حسن مجتبیٰ. آپ کی تمام تر توجہات آپ دیکھیے، جس معاشرے میں حسن مجتبیٰ موجود ہیں پورا معاشرہ امام حسن کے مد مقابل کھڑا ہے. مگر امام حسن کیا کرتے ہیں؟ امام حسن ان کے ساتھ کریمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کی مشکلات کو، مصائب کو، پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری طرف امت اپنی تیز زبانی کے ذریعے، بد دماغی کے ذریعے، نجس فہم کے ذریعے حسن مجتبیٰ کے اوپر ایک اس طرح تیرباری کرتی کہ قلب اطہر مصطفیٰ و مرتضیٰ و قلب اطہر فاطمہ رنجور ہو جاتی ہے. عجیب ہے حسن مجتبیٰ. انہی ماہ مقدس رمضان میں ایک رمضان حسن مجتبیٰ کے اوپر ایسا آیا کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، کریم اہل بیت تھے، فقط مطیع خدا نہیں ہیں بلکہ پریشان ہیں اللہ کی امت کے لیے. اس کو سہولتیں بہم پہنچاتے ہیں، ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں، ان کے مصائب کو حل کرتے ہیں. وہ جو جکڑے ہوئے مشکلات، مصائب، پریشانیاں، شیطان اور ابلیس کی جو نجاستوں میں جکڑے ہوئے ہیں، حسن مجتبیٰ اٹھتے ہیں اور اپنی ذوالفقار حکمت سے لوگوں کے اذہان کو سیراب کرتے ہیں، ان کے وجود کو سیراب کرتے ہیں، ان کے اذہان کو پاک کرتے ہیں، ان کے قلب کو پاک کرتے ہیں، ان کو مشکلات اور مصائب مادی اور معنوی سے ان کو نجات دلواتے ہیں. ماہ مبارک رمضان میں روایات میں حسن مجتبیٰ
اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص امام حسن کے پاس آیا. اس نے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ایک شخص امام حسن کے پاس آیا اور اپنی کچھ مشکلات کا تذکرہ کیا اور کہا فرزند رسول اللہ, ایک خائن اور بدکار شخص نے میرے کچھ پیسوں کو ہضم کر لیا ہے, میری امانت میں خیانت کی. یا ابن رسول اللہ, آپ چلیے, آپ کی شخصیت بلند و بالا ہے, پاک و طیب و طاہر ہے, آپ خاندان عصمت و طہارت کے چراغ ملکوتی ہیں, آپ اختر آسمانی ہیں جو افق توحید سے طلوع ہوتا ہے. اے حسن مجتبیٰ, چلیے اور میری مشکل کو حل کیجیے. حسن مجتبیٰ اعتکاف کو منقطع کرتے ہیں اور اس فریاد رس بندے کی فریاد رسی کے لیے اپنے گھر سے نکل جاتی ہیں. روایات میں کہ جس وقت آپ نے اعتکاف کو منقطع کیا, ایک شخص نے کہا یا ابن رسول اللہ, حالت اعتکاف میں. فرمایا کہ خدا کے نزدیک اعتکاف افضل یہ ہے کہ میں اس کی مخلوق کے لیے, اس کے بندوں کے لیے, ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں. آپ نے دیکھا کہ امام حسن خدا سے بھی محبت کرتے ہیں اور بندگان خدا سے بھی محبت کرتے ہیں. جو آدمی جتنا خدا شناس ہے اتنا ہی خدمت گزار مخلوق خدا ہے. ممکن نہیں کہ ایک انسان خدا شناس ہو, عاشق خدا ہو, پیروان حق و حقیقت ہو, پرچم توحید اس کے ہاتھ میں ہو, پرچم ولایت اس کے سر پہ سایہ فگن ہو اور اس کو مخلوق کی خبر نہ ہو. وہ بندگان خدا کے رنج و علم, مشکلات و مصائب میں ان کا پشت پناہ نہ ہو. آج آپ دیکھیے کیا عالم ہے. جو لوگ دیندار ہیں, جو لوگ حوی سے جنت میں دن رات عبادات کر رہے ہیں, خدا کی قسم وہ مخلوق کی مشکلات و مصائب و پریشانیوں سے غافل ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے. اللہ اپنے حقوق کو عفو و درگزر کرتا ہے, مگر بندگان خدا کے حقوق کو خدا درگزر نہیں کرتا. وہ ناس اللہ کے, وہ اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو معاف نہیں فرماتا ہے. امام حسن یہ بلند و بالا شخصیت, فرزند رسول خدا, اور زمین پر اللہ کی حجت خدا اور زمین پر اللہ کی نیابت کے پاک اور مقدس علمدار, پرچم پر افتخار ولایت کے علمدار ذوالفقار حکمت جن کے ہاتھ کے اندر ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اپنی حکیمانہ عقل سے بندگان خدا کو مشکلات و مصائب اور پریشانی سے نجات دلاتے ہیں. اپنی پاک اور مقدس ذوالفقار حکمت سے کیا کرتے ہیں؟ ظلم و ستم تاریکی کے اوپر ایک ایسی ضرب لگاتے ہیں کہ ظلمات و تاریکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. وہ کفر و نفاق کے اوپر اس ذوالفقار حکمت سے ایسا وار کرتے ہیں کہ تمام طول تاریخ میں ظلم اور کفر اور نفاق ہمیشہ کے لیے حسن مجتبیٰ کی ضرب حکمت ذوالفقاری سے لہو لہان ہے اور ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے. ہم حسن مجتبیٰ کو فقط رشتوں کے آئینے میں نہ دیکھیں, بلکہ یہ دیکھیں کہ حضرت سبت پیغمبر کے اندر جو کمالات موجود ہیں, جو عظمتیں موجود ہیں, ان کی ذات کے اندر جو خدا سے جذابیت اور کشش موجود ہے. یہ عاشق قرآن ہیں, یہ صاحب قرآن ہیں, یہ مقصد قرآن ہیں, یہ منبع قرآن ہے, یہ منبع عزت و شرف و کرامت اللہ ہیں. یہ تمام بندوں کے لیے ہادی اور مہدی اور بندگان خدا کے لیے ذکی اور اعلیٰ ترین صفات و اوصاف و کمالات کے مقام اور مرتبے کے اوپر فائز. ہم نے کیا کیا امام حسن کی شخصیت کے بارے میں؟ ان سے کیا ہم نے فیض حاصل کیا؟ روایات میں کہ ایک شخص سیریا اس زمانے میں, شام اس زمانے میں دشمنان اہل بیت کا مرکز ہوا کرتا تھا. وہاں پر کفر و نفاق کی حکومت تھی, وہاں ابلیس زادے, شیطان زادے حکومت کیا کرتے تھے. وہ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کے قلوب کے اندر نفرت و عداوت کے بیج بویا کرتے تھے. ایک شخص امام حسن کے پاس تشریف لایا. اس نے جب پتہ چلا کہ آپ فرزند امیر المومنین ہیں, اس نے امام حسن کے سے بہت بدگوئی کی, امام حسن کو بہت برا بھلا کہا, امام حسن سے بہت جسارت کی, بہت بے ادبی اور توہین کے جملے استعمال اس نے کیے. امام حسن خاموشی سے سنتے رہے. اس نے امام علی کو برا بھلا کہا, حسن مجتبیٰ کو برا بھلا کہا, خاندان اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں جسارتیں بے ادبی کرتا رہا. امام حسن تحمل و بردباری کے ساتھ اس کی تمام نجاستوں کو برداشت کرتے رہے. اس کے بعد پھر امام حسن نے اس سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم ایک مسافر ہو, آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں, تمہاری خدمت کروں گا, تمہارے لیے مہمان نوازی, شائستگی کے سامان پیدا کروں گا. وہ حیران رہے کیا امام حسن پہ. کہا یا ابن رسول اللہ, میں اس قدر آپ کے ساتھ جسارتیں کر رہا ہوں. فرمایا وہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے, ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے. فرمایا کہ ہم ایسے نہیں ہیں, ہم ایسے نہیں ہیں, ہم تو اس چیز کو پسند کرتے ہیں جس کو خدا پسند کرتا ہے. تم ہمارے اوپر تہمت لگا رہے ہو, یہ لگا رہے, انشاءاللہ ہم تمہاری بخشش کے لیے دعا کریں گے. وہ شخص اس قدر متاثر ہوا کہ گھوڑے سے اترا, امام حسن کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا. کیا یا ابن رسول اللہ, مجھے معلوم نہیں تھا کہ فرزند رسول اللہ ایسے, مجھے معلوم نہیں تھا کریم اہل بیت ایسے ہیں. امام کریم اہل بیت,
کریم اہل بیت ہیں. امام فقط زبان سے تبلیغ نہیں کرتے تھے، امام کا پورا وجود اللہ کی آیات و بینات اور دلیل و برہان و بینات اور اللہ کے جلال و جمال سے رنگا ہوا تھا. آج کیا ہم امام حسن کی سیرت کے اوپر ہیں؟ کیا آج ہمارے قلب کے اندر وہ کمالات موجود ہیں؟ کیا آج ہمارے وجود سے کرم و رحمت و رعوفیت اور طراوت ہمارے پاس موجود ہے؟ خدا جانتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام حسن کی شخصیت پر ایک گفتگو کریں اور ان کی شخصیت کو تحقیق و تشخیص کریں، بہت ساری چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے قلب کے اندر ایک نور پیدا کریں. نور کے ساتھ سازگار ہے. جب تک قلب نجس ہے، زبان نجس ہے، وجود نجس ہے، ہم نور کے کنارے پہنچ نہیں سکتے. اقیانوس سے نور میں ہم تیر نہیں سکتے. اپنے قلب کے اندر اہل بیت کی محبت کو جگائیے اور بندگان خدا، شیفتگان اہل بیت، عاشقان اہل بیت جو مشکلات میں ہیں، جو پریشانیوں میں، ان کی مشکل کشائی کیجیے، ان کو سیراب کیجیے. ایک ذوالفقار حکمت کا ایک پاک اور مبارک اس شجر رحمانی کیا خود بھی اس پاک اور مبارک ترین اس مقام اور مرتبے تک پہنچنے کی کوشش کیجیے. کوشش کریں کہ آپ کے وجود کے اندر بھی ایک ذوالفقار حکمت پیدا ہو. آپ کی زبان سے حکمت، معنویت، روحانیت اور خدا کا حسن و جمال ظاہر بظاہر آپ کے وجود سے متلجی کر جائے. اے کریم اہل بیت، اے سبط پیغمبر، ایک ذوالفقار حکمت ان تمام ظلمات پہ، تاریکیوں پہ، بد اخلاقیوں پہ، کم فہمیوں کے اوپر، ان تمام بد اخلاقیوں کے اوپر جو ہمارے وجود کے اندر ہیں، ایک ذوالفقار حکمت سے ضرب لگائیں تاکہ ظلمات و تاریکی، نجاستیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں اور ہمارے قلوب میں یہ قوت و قدرت و توانائی پیدا ہو سکے کہ ہم آپ کو شناخت کر جائیں، آپ سے وابستہ ہو جائیں، اپنے وجود کی کشتی کو آپ کے اقیانوس سے ولایت میں سیر کرنے کے لیے چھوڑ. یا حسن مجتبی، ایک کریم اہل بیت، ایک نظر کرامت، ایک نظر محبت اپنے عاشقوں پہ، جان نثاروں پہ، فداکاروں پر. پروردگار اس پاک اور مبارک رات میں کہ جب اختر آسمان زمین پہ نازل ہوا، جب شمس حق و حقیقت افق توحید سے اس دنیا میں متلجی ہوا، پروردگار اس رات کو تمام مومنین، مسلمین اور تمام انسانوں کے لیے بابرکت قرار دے. قلب اطہر صاحب و زمان کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے. ہمیں ان پاک طیب و طاہر ذوات مقدسہ اور اعلی اللہ کی پاک اور مقدس سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ وطن تیری کیا بات ہے، مرتضیٰ کے پسر، فاطمہ کے جگر، اے امام زمن